بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ۔ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر والد اور دادا کا حصہ کیا ہے اس کو پڑھا تھا۔ آج ہم خاوند کا حصہ پڑھیں گے اور بیوی کا حصہ پڑھیں گے۔ یعنی اگر کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے اور وہ اپنا خاوند چھوڑتی ہے تو خاوند کو کتنا حصہ ملے گا، اور اگر کوئی خاوند فوت ہو جاتا ہے اور وہ بیوی اس کی زندہ رہ جاتی ہے تو اس کی بیوی کو کتنا حصہ ملے گا۔ آج ہم ان دو رشتہ داروں کے اوپر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاوند کے حصے کو مقرر فرمایا ہے، اور خاوند کا جو حصہ ہوگا، جب کوئی عورت فوت ہو جائے تو اس کا خاوند زندہ ہو تو اسے بہر صورت حصہ ملے گا۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہوگی کہ اس کی اولاد ہوگی، دوسری صورت یہ ہے کہ اولاد نہیں ہوگی۔ ہم پہلی حالت پر پہلے بات کرتے ہیں کہ خاوند فوت ہو گیا، بیوی کے ترکہ اس کو آدھا حصہ ملے گا۔ خاوند کو آدھا حصہ بیوی کے ترکے میں سے ملے گا، لیکن یہ اس صورت میں ملے گا کہ جب بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی شوہر کے ساتھ اسی کی بیوی سے کوئی اور بیٹا یا بیٹی نہ ہو۔ اس میں پوتا اور پوتی بھی شامل ہیں۔ یعنی بیوی فوت ہو جاتی ہے، خاوند زندہ ہے، بیٹا اور بیٹی، پوتا اور پوتی زندہ نہیں ہے ساتھ، تو اس صورت میں خاوند کو آدھا حصہ ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک عورت فوت ہو جاتی ہے تو اس نے اپنا خاوند اور بھائی زندہ چھوڑا ہے، تو اب خاوند کو آدھا حصہ ملے گا، چونکہ اب اس صورت میں بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس لیے باقی جتنا بھی ہوگا وہ اس کے بھائی کو مل جائے گا، کیونکہ وہ عصبہ ہے۔ اور یہاں پر جو اصل ہے وہ دو ہے، اور دو سے ہی ہم حصے بنائیں گے، یعنی کہ ایک حصہ خاوند کو مل جائے گا، یعنی آدھا حصہ خاوند کو مل جائے گا اور آدھا اس کے بھائی کو مل جائے گا۔ اس طرح اگر کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے اور اس کا خاوند زندہ ہے، اور خاوند زندہ ہے لیکن اس کے ساتھ اولاد بھی ہے، اولاد میں بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ بعض رشتہ داروں کی موجودگی میں بعض دوسرے رشتہ دار محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر بیٹا یا بیٹی موجود ہیں تو پوتے اور پوتی کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب بیٹا اور یا بیٹی فوت ہو چکے ہیں، ان کا پوتا اور پوتی زندہ ہیں، تب یہ پوتے اور پوتی کو ملے گا۔ اگر بیوی کی کوئی اولاد زندہ ہے، بیٹا یا بیٹی، پوتا یا پوتی، تو اس صورت میں اب یہ صورت عام ہے، خواہ اسی خاوند سے ہو یا کسی سابقہ خاوند سے ہو، یا وہ ولادت زنا ہو، پہلے کسی اور کے ساتھ اس کی کوئی غلط ریلیشن تھی، اس سے کوئی ہو، کیونکہ اس کی جو نسبت ہے وہ ماں کی طرف کی جاتی ہے، اس لیے اسے حصہ ملے گا۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کو چوتھا حصہ ملے گا، اس کو چوتھا حصہ ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک عورت فوت ہو گئی، اس نے اپنا خاوند اور ایک بیٹا زندہ چھوڑا، تو خاوند کو چوتھا حصہ ملے گا، کیونکہ بیٹا موجود ہے، اور باقی جتنا بھی ہوگا وہ بیٹا لے جائے گا، اور بیٹا عصبہ بن جائے گا۔ اور یہاں پر جو اصل مسئلہ ہے وہ چار ہے، چار ہی سے مسئلے کو حل کریں گے۔ ایک بیٹا، ایک حصہ یعنی چوتھائی وہ شوہر لے گا، اور باقی تین حصے اس کا بیٹا لے جائے گا۔ قرآن مجید میں ان دونوں حالتوں کو یوں بیان کیا ہے کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ۔ اب آتے ہیں کہ شوہر فوت ہو جاتا ہے تو بیوی کو کیسے وراثت میں حصہ ملے گا۔ اب بیوی کو بھی وراثت میں باہر صورت حصہ ملے گا۔ اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو بیوی اپنے جو اس کا شوہر فوت ہو گیا اس میں سے اس کو چوتھا حصہ ملے گا، لیکن اس کی اولاد
ہوگی تب۔ اگر بیوی کی اولاد ہے ساتھ، یعنی جو شوہر فوت ہوا اس نے اولاد بھی چھوڑی ہے، تو اس کو چوتھا حصہ ملے گا۔ بیٹا بیٹی پوتا پوتی کوئی بھی موجود نہ ہو تو اس صورت میں اس کو چوتھا حصہ ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی فوت ہو گیا، اس نے اپنی بیوی اور چچا کو چھوڑا، تو اب بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا اور باقی چچا بطور عصبہ لے جائے گا، کیونکہ یہاں پر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو یہاں جو اصل مسئلہ ہے وہ 4 ہے۔ بیوی کو ایک حصہ ملے گا یعنی چوتھا حصہ، اور باقی پہلے والے 3 حصے جو ہے وہ چچا لے جائے گا، کیونکہ چچا عصبہ ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ خاوند فوت ہو گیا، بیوی زندہ ہے، اور بیوی کے ساتھ کوئی نہ کوئی اولاد موجود ہے، چاہے وہ اولاد اسی بیوی کے بطن سے ہو یا دوسری بیوی کے بطن سے ہو۔ اس صورت میں اس کو 8واں حصہ ملے گا۔ اس صورت میں بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی فوت ہو گیا، اس نے اپنی بیوی اور ایک بیٹا چھوڑا، تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا کیونکہ میت کی اولاد موجود ہے، اور باقی جو ہے وہ بیٹا لے جائے گا کیونکہ بیٹا یہاں پر عصبہ بن رہا ہے، اور اصل مسئلہ جو ہے وہ 8 سے بنے گا۔ 8واں حصہ بیوی لے جائے گی اور باقی 7 حصے جو ہوں گے وہ بیٹا لے جائے گا۔ اگر کسی خاوند کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو وہ سب کی سب الربع یا سمن، یعنی اولاد نہ ہونے کی صورت میں چوتھا حصہ اور اولاد ہونے کی صورت میں 8واں حصہ لیں گی، جس کو وہ آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیں گی۔ اب ان دونوں صورتوں کو قرآن کریم کیسے بیان کرتا ہے؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ۔ تو یہ تھی خاوند اور بیوی کی حالتیں۔ بیوی فوت ہو جائے تو خاوند کو کتنا حصہ ملے گا، اور خاوند فوت ہو جائے تو بیوی کو کتنا حصہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں علم میراث کو صحیح طریقے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔